أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آمنت بالله صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. محترم اور مکرم پیارے ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم کرم ایمان ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. جیسا کہ آپ تمام کے علم میں ہے کہ یہ سلسلہ رواں دواں ہے جس کے اندر ہم شرعی مسائل کے حوالے سے معلومات حاصل کرتے ہیں اور علم دین سیکھتے ہیں. اور گزشتہ ٹرانسمیشن کے اندر ہم نے جو ہے وضو کے حوالے سے اور علم دین کے حوالے سے سماعت فرمایا تھا. انشاءاللہ عزیز اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم طہارت کے موضوع کو ہی آگے بڑھائیں گے اور غسل کے حوالے سے سماعت فرمائیں گے. غسل کس طریقے سے کیا جاتا ہے، قرآن پاک سے غسل کو ثبوت، حدیث پاک سے، اور کیا کیا چیزیں ہیں جو غسل کیے بغیر ہم کر نہیں سکتے، اس کے حوالے سے بھی سماعت فرمائیں گے. اس سے پہلے ہم طہارت کے حوالے سے کچھ سماعت فرماتے ہیں کہ طہارت کسے کہتے ہیں. طہارت اس چیز کا نام ہے کہ جو بندے کو عبادت کرنے کے لیے ضروری ہے. کہ طہارت جب تک نہیں ہوگی تو بندہ کسی قسم کی عبادت نہیں کر سکتا. طہارت سے مراد نمازی کا بدن، لباس، اور جس جگہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا. نماز کے شرائط کے اندر سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ طہارت. جب سے سب سے پہلی شرط جو ہے وہ منقطع ہو جائے گی تو نماز کس طریقے سے ہماری کامل طریقے سے ادا ہوگی. تو آئیے میرے محترم ناظرین کرام، ہم طہارت کے حوالے سے معلومات حاصل کرتے ہیں. سب سے پہلی بات ہم نے سنی کہ بندہ جب نماز ادا کرتا ہے تو طہارت اس کے لیے ضروری ہے. طہارت نمازی کا سب سے پہلے بدن کا پاک ہونا. بدن کس طریقے سے پاک ہو؟ بدن کا ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر بندے کا وضو ہونا چاہیے، بندے پر غسل واجب نہیں ہونا چاہیے. وضو کی بات کریں تو ہم نے گزشتہ ٹرانسمیشن کے اندر وضو کے حوالے سے تفصیلاً سماعت فرمایا تھا کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں، وضو کی کیا کیا احتیاطیں ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، وہ تمام کے تمام ہم نے سماعت فرمائی تھی. آج انشاءاللہ العزیز غسل کے حوالے سے ہم سماعت فرمائیں گے کہ غسل کس طریقے سے کیا جاتا ہے. آئیے کلام پاک کے اندر
رب تبارک و تعالی غسل کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتا ہے، سماعت فرماتے ہیں، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، اگر تم بے غسل ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، یعنی غسل کرو۔ اور ایک اور مقام پر رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ سمجھنے لگ جاؤ، اور نہ حالت غسل میں کہ جب تک غسل نہ کر لو، مگر سفر کی حالت میں کہ وہاں پانی نہ ملے تو بجائے غسل کے تیمم کر۔ میرے محترم اور مکرم اسلامی بھائی، اس کے اندر بھی ہم نے سماعت فرمایا کہ رب تبارک و تعالی کیا ارشاد فرماتا ہے کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ کہ جب تک تم بے غسل ہو۔ آئیے حدیث پاک سے بھی سماعت فرماتے ہیں کہ پاکی حاصل کرنے کے کیا فضائل ہیں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کرتا چلوں کہ ایک روز حضور علیہ السلام حضرت بلال کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ بلال، کل رات میں نے تمہیں دیکھا کہ جنت میں تم مجھ سے پہلے جا رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ جب میرا وضو نہیں ہوتا تو میں وضو کرتا ہوں، خوب پاکی حاصل کرتا ہوں، اس کے بعد میں اذان دیتا ہوں، اور پھر اگر وضو نہیں ہوتا تو دوبارہ سے وضو کرتا ہوں، اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں، میرے یہی کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی وجہ ہے جس کی بدولت جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی۔ میرے محترم اور مکرم اسلامی بھائی، بہت ہی زیادہ طہارت حاصل کرنے کے فضائل ہیں، اور طہارت ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ آئیے غسل کے حوالے سے سماعت فرماتے ہیں کہ غسل کے کتنے فرائض ہیں۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ کلی کرنا، کلی اس طریقے سے کیا جائے، کلی کی وضاحت آج کل جس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو منہ کے اندر پانی لے کر اگر ہم نکال دیتے ہیں تو اس کا نام کلی نہیں ہے۔ کلی کرنا اس طریقے سے کہ منہ کے ہر گوشے کے اندر، حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی پھیل جائے، اور اگر زبان کی جڑ اور حلق کے کنارے تک نہ پہنچا، اس طرح غسل بھی نہ ہوگا اور آپ کا وضو بھی نہیں ہوگا۔ دانتوں کے اندر اکثر اوقات دیکھا جائے تو پان گٹکا وغیرہ اگر جو کھاتے ہیں، چھالیاں وغیرہ کھاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، اسے بھی خوب اچھی طریقے سے نکالنا غسل کے اندر ضروری ہے۔ اگر اسے بغیر نکالے غسل کر لیا، وضو وغیرہ کر لیا، تو اس طریقے سے ہمارا غسل بھی ادا نہیں ہوگا، وضو بھی ادا نہیں ہوگا، اور اس طریقے سے ہم نماز ادا کریں گے تو نماز بھی ادا نہیں ہوگی، نماز بھی دوبارہ ادا کرنی پڑے گی، غسل بھی کرنا پڑے گا اور وضو بھی کرنا پڑے گا۔ میرے محترم اسلامی بھائی، خوب اچھی طریقے سے ہم تمہیں دانتوں کے اندر اگر کچھ پھنس جاتے ہیں، یعنی گوشت کے ریشے ہو گئے، سے چھڑا لیں، اور چھالیاں وغیرہ ہو گئے، اچھی طریقے سے چھڑا لیں۔ اور اگر کوئی ایسی چیز ہو جسے ہم چھڑاتے ہیں تو ہمارے دانتوں کے اندر نقصان ہو جاتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، ہم نہیں چھوڑا۔ یوں ہی ناک کے اندر پانی چڑھانا یہ دوسرا فرض ہے۔ ناک کے اندر پانی چڑھانا، ناک کی جو نرم ہے یہاں تک خوب پانی پہنچانا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اگر ناک کے اندر بیٹ وغیرہ ہو اسے اچھی طریقے سے صاف کریں، صاف نہیں کریں اور اسی طرح ہم نے 3 مرتبہ پانی چڑھا لیا اور نماز کے لیے چلے گئے اور ناک کے اندر بیٹ وغیرہ ہوئی، تو اس طرح بھی ہمارا وضو بھی ادا نہیں ہوگا اور غسل بھی ادا نہیں ہوگا۔ ناک کے اندر کوئی بھی چیز اچھی طریقے سے ہم نے صاف کرنا ہے، اور آسان طریقہ کار یہ ہے کہ پانی کو ہم ہاتھوں میں لیں اور اسے جو ہے سونگیں، اس طریقے سے پانی ناک کی جڑ تک پہنچے گا اور ہمارا غسل جو ہے باقاعدہ طریقے سے ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد تیسرا فرض جو ہے تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا یعنی سر کے بالوں سے پاؤں کے قدموں تک جسم کے ہر پرزے، ہر رونقے پر پانی بہانا فرض ہے۔ اکثر عوام یوں کرتے ہیں کہ سر پر پانی ڈال کر بدن پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں۔ اب کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں غسل کرتے وقت کہ جہاں پر پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے، غسل کے اندر
ہر وضو کے اندر ہر جڑ تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے بال اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ گندے میں ہوتے ہیں، چپیا وغیرہ بال، اس حالت کے اندر غسل کرا تو چپیا وغیرہ کی بال گندے میں تھے اور اس نے نہ دھوئے تو غسل ادا نہیں ہوگا۔ اگر عورت ہے اس کے سر کے بال گندے میں، وہ اس طریقے سے غسل کرتی ہیں تو غسل ادا ہو جائے گا۔ آئیے میرے محترم مکرم ناظرین کرام، غسل کا مصنون طریقہ سماعت فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے نیت غسل کر لیں، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو گھٹوں تک جو یعنی دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک اچھی طریقے سے ہم دھو لیں۔ اس کے بعد جہاں ناپاکی لگی ہوئی ہے اس جگہ کو اچھی طریقے سے ہم صاف کریں، ناپاکی کو دور کریں۔ اس کے بعد بدن پر اور بھی دیکھ لیں کہ جہاں کہیں نجاست ہو اسے ہٹائیں، خوب پاک کریں۔ اس کے بعد نماز کا جو وضو کرتے ہیں اس نماز کا جب وضو کریں، اس کے بعد پورے بدن پر جیسے تیل لگاتے ہیں اسی طرح پانی کو چکڑ لیں۔ یہ مصنون طریقہ بیان کیا جا رہا ہے، اور سردی کے اندر بس اوقات دیکھا جاتا ہے کہ سردی ہوتی ہے تو یہ پانی جو چکڑ لینا سردی کے اندر یہ غسل کے اندر آسانی پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ داہنے کندھے پر ہم پانی بہائیں گے، 3 مرتبہ بائیں کندھے پر پانی بہائیں گے۔ اسی طرح سر سے لے کر پاؤں تک ہر جڑ ہر کونے کے اندر پانی پہنچانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اگر جہاں پر ہم غسل کریں ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر پانی جاتا نہیں، پھیلتا نہیں، پانی رک جاتا ہے، تو جب ہم وضو کریں گے تو وضو کر لیں، اس کے اندر ہم پاؤں نہ دھویں، سارا غسل کر لیں۔ اس کے بعد جب غسل کرنے کے بعد ہم فارغ ہو جائیں گے، غسل کی جگہ سے ہٹ جائیں گے، پھر ہم اپنے پاؤں کو دھوئیں گے۔ اس طرح جو ہے باقاعدہ طور پر غسل ہمارا ادا ہو جائے گا۔ اب رہی بات اس کے سیدھا جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے سماعت فرماتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا شخص ہو جو غسل کرتا ہے اور غسل کرنے سے اس کے سر کی بیماری ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اب ایسا شخص جو ہے وہ کیا کرے گا؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کلی کرے، ناک کے اندر پانی چڑھائے اور تمبو سے جو ہے اپنا غسل کرے۔ اور اگر یہ ہے کہ اگر اس کا جو ہے مرض نہیں بڑھتا اس کے لیے فرض ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہر کونے ہر جڑ کو وہ اچھی طریقے سے دھوئے گا۔ زکام ہو جاتا ہے، آشوب چشم ہو جاتا ہے یعنی آنکھ کی بیماری ہے، نزلہ وغیرہ ہے، جس کی کرنے سے یعنی غسل کرے گا تو بڑھ جائے گا، تو سر کو نہ دھوئے۔ اور اگر سر کو نہ دھویا اور کلی وغیرہ کری اور ناک کے اندر پانی چڑھا لیا اور اس کے بعد جس طرح غسل کرنا تھا غسل کر لیا، اور جب وہ دوبارہ سے تندرست ہو جاتا ہے اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سر کو دھوئے گا۔ جو اس حالت میں اس نے نماز ادا کی تو وہ نماز ادا ہو جائے گی، ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ خواتین ہوتی ہیں جو آٹا وغیرہ گوندتی ہیں، اس کے ناخنوں کے اندر جو ہے آٹا پھنس جاتا ہے، اب وہ غسل کے اندر چھڑانا ضروری ہے نہیں۔ اب جو لکھنے والے ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں کے اندر سیاہی جو ہے وہ لگ جاتی ہے، اس کو چھڑانا ضروری ہے یا نہیں؟ بعض اوقات ناخن کے اندر پچھلا وغیرہ بڑھ جاتا ہے، اس کو چھڑانا ضروری ہے یا نہیں؟ اس کے حوالے سے بھی سماعت فرما لیتے ہیں۔ اگر جو ہے ناخن کے اندر آٹا وغیرہ گھس جاتا ہے یا پھر سیاہی لگ جاتی ہے یا پھر کوئی اور چیز ناخن کے اندر گھس جاتی ہے، اس کا چھڑانا ضروری نہیں ہے۔ اس کو چھڑائے بغیر اگر غسل کیا تو غسل ہو جائے گا۔ اور اگر بعد میں معلوم ہوا کہ اگر اس کے اندر کچھ پھنسا ہوا تو اس کو چھڑا لینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ میرے محترم اسماعیل بھائی نے غسل کا طریقہ سماعت فرمایا۔ اب کچھ ایسی جگہیں ہیں غسل کے اندر جن کو دھونا ہمارے پر ضروری ہوتا ہے، جہاں پر پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کانوں کے اندر بالی ہے، ناک اگر چھندی ہوئی ہے، اب اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے اندر بھی پانی بہانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب جو مرد حضرات ہوتے ہیں اکثر وضو وغیرہ کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، بھووں اور مونچھوں اور داڑھی کے جو بال ہوتے ہیں ان کے اندر بھی پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے، بالکل جو ہے جڑ تک ایک بال ہمارا جو ہے سوکھا نہ رہے۔ اب اس کے بعد کان کا ہر پرزہ، کانوں کے پیچھے کے بال ہٹا کر پانی بہائے، تھوڑی اور گلے کے جوڑ کے نیچے بھی پانی بہائے۔ اب جو ہے بغلیں ہوتی ہیں کھڑے ہو کر نہا رہے ہو،
بغلوں کا بھی جب تک بغلیں نہیں اٹھائیں گے اس کے نیچے بھی پانی نہیں اٹھائے گا. بازو کا ہر پہلو پیٹ. اب جب ہم بیٹھ کر نہا رہے ہوتے ہیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جب ہم بیٹھ کر نہا رہے ہوتے ہیں تو پیٹ کے اندر بلٹیں پڑ جاتی ہیں. اب اس صورت میں کیا کیا جائے تو بلٹوں کو ہٹا کر ان کے نیچے پانی بہانا ہم پر فرض ہے. اور ناک کے اندر بھی اچھی طریقے سے ہم پانی بہائیں. جسم کا ہر رونگتا جڑ سے نوک تک جو ہے ہم پر دھونا فرض ہے. ران پنڈلی کا جوڑ جب بیٹھ کر نہاتے ہیں یہ بھی احتیاط کرنی ہے کہ جب بیٹھ کر نہائے تو خوب جو ہے نا یعنی ران جو ہوتی ہے اب کھڑے ہو جائیں اس کے نیچے پانی بہائیں. ایک ایک پرزے کو جب تک ہم اچھی طریقے سے نہیں دھوئیں گے تو ہمارا غسل جو ہے ادا نہیں ہوگا. اب رہی بات یہ کہ اگر ہم فوارے یا شاور جیسے شاور وغیرہ کے اندر نہاتے ہیں اس کے اندر آسانی ہے, آسانی سے غسل ادا ہو جاتا ہے. سب سے پہلے ہم جو ہے جو ہمارا وضو ہے وضو کی طرح ہم وضو بنا لیں اور اس کے نیچے کھڑے ہو جائیں تو ہمارا جو ہے 3 مرتبہ ہر وضو پر ہم ہاتھ پھیریں تو یہاں پر ہمارا غسل ادا ہو جاتا ہے. اسی طرح بہتے پانی کے اندر غسل کا کیا حکم ہے تو بہتے پانی کے اندر بھی یہی حکم ہے کہ بندہ جو ہے بہتے پانی کے اندر صرف کھڑا ہو جائے تو اس کا غسل ادا ہو جاتا ہے. اور ٹھہرا ہوا پانی یعنی تالاب ہو گیا. تالاب کے اندر کس طرح غسل کیا جائے. تالاب کے اندر یہ ہے کہ ایک جگہ اس نے جو ہے اپنا ایک حصہ دھویا دوسری وہ مقام چھوڑ دے وہ دوسری جگہ چلا جائے دوسری جگہ پر جا کر دوسرا حصہ دھوئے گا. اس طرح جو ہے اس کا غسل ادا ہو جائے گا. محترم اسماعیل بھائیو ہم نے جو ہے چند سیدھا باتیں جو ہے غسل کے حوالے سے سماعت فرمائی اور غسل کے طریقہ کار کو بھی سماعت فرمایا. اب یہ بھی سماعت فرمانے کہ حج کرنے والا جو ہوتا ہے اس پر کتنی مرتبہ جو ہے غسل کرنا فرض ہوتا ہے. حج کرنے والا 10ویں ذی الحجہ کو اس پر 5 غسل ہوتے ہیں. پہلا یہ کہ وقوف مزدلفہ کا غسل ہوتا ہے. دوسرا دخول منی کا غسل ہوتا ہے مینا کا. تیسرا یہ کہ جمرہ پر کنکریاں مارنے جاتے ہیں اس وقت کا غسل ہوتا ہے. دخول مکہ کے وقت بھی غسل ہوتا ہے. طواف جبکہ یہ 3 پچھلی باتیں بھی 10ویں کو کر کے اور جمعہ کے دن غسل جمعہ بھی یوں ہی اگر عرفہ میں یا عید جمعہ کے دن پڑھے تو یہاں والوں پر بھی غسل ہوگا. میرے محترم اور مکرم اسلام بھائی ہم نے کئی اتنی باتیں سماعت فرمائی غسل کے حوالے سے طہارت کے حوالے سے. سب سے پہلے ہم بدن کو لے کر کہ بدن کا پاک ہونا وضو کے حوالے سے بھی سماعت فرما لیا. اس کے بعد ہم نے غسل کے حوالے سے بھی سماعت فرما لیا. نمازی کا بدن اور کپڑے. اب آتے ہیں نجاستوں کی طرف. نمازی کے کپڑوں کا پاک ہونا اب یہ سب سے اہم مسئلہ ہے کہ نمازی کے کپڑوں کا پاک ہونا. اب نجاست کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے بڑی نجاست جسے نجاست غلیظہ کہا جاتا ہے اور ایک ہوتی ہے نجاست خفیفہ یعنی اسے ہلکی نجاست کا حکم دیا جا سکتا ہے. نجاست غلیظہ جو ہوتی ہے اس کا حکم سخت ہوتا ہے. نجاست غلیظہ مثال کے طور پر جن جانوروں کا گوشت کھانا ہم پر حرام ہے ان جانوروں کا کھانا پیشاب وغیرہ جو ہے ہمارے کپڑوں پر کبھی لگ جاتا ہے تو وہ ہمارے جسم پر لگ جاتا ہے تو نجاست غلیظہ کے حکم میں. اب نجاست غلیظہ ہمارے کپڑوں پر کتنی مقدار میں لگی ہو اس کو ہٹانا فرض واجب سنت ہے. آئیے اس کے حوالے سے سماعت فرما لیتے ہیں. نجاست غلیظہ اگر درہم کے برابر ہمارے کپڑوں پر لگ جاتی ہے اس کو ہٹانا ہم پر واجب ہے. درہم سے زیادہ لگ جاتی ہے ہمارے کپڑوں پر اس کو ہٹانا ہم پر فرض ہے. درہم سے کم لگ جاتی ہے ہٹانا ہم پر سنت ہے. میرے محترم اسلام بھائی اگر نجاست غلیظہ کپڑوں وغیرہ پر لگ جائے اب اس کپڑوں کو پہن کر ہم اگر نماز ادا کرتے ہیں اس طرح ہماری نماز ادا نہیں ہوگی. اگر نجاست غلیظہ درہم سے زیادہ لگی ہوئی یعنی خون ہو گیا اگر ہمارے جسم پر کپڑوں پر خون لگا درہم سے زیادہ لگا اگر وہی کپڑے پہن کر اگر ہم نماز ادا کرتے ہیں ہماری نماز ادا نہیں ہوگی. میرے محترم اسلام بھائی اگر نجاست غلیظہ جو ہے درہم سے کم ہے تو نماز ادا کرتے ہیں نماز ادا ہو جائے گی پر خلاف سنت ادا ہوگی. نجاست غلیظہ کو دور کرنا ہم پر ضروری ہے. اب نجاست غلیظہ کو دور کرنے کے
کیا کیا طریقے کر دے وہ بھی سماعت فرما لیتی ہیں۔ 3 طریقے ہیں جس کو 3 طریقوں سے کپڑوں کو پاک کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 کپڑا یعنی جس جگہ سے کپڑا پاک ہوا ناپاک ہو گیا، اب 1 درہم سے زیادہ نجاست لگ گئی، اس جگہ سے ہم کپڑے کو بیچ سے پکڑیں گے، بیچ سے پکڑ کر 3 مرتبہ اسے اچھی طریقے سے دھوئیں، اچھی طریقے سے نچوڑ لیں، اچھی طریقے سے نچوڑیں گے، 3 مرتبہ یہ عمل کرنا ہم تو یہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی بالٹی وغیرہ لے لیں جس کے اندر ہم اس کپڑے کو رکھ دیں اور کپڑے کے اندر پانی بہاتے رہیں، اور جب تک ہمارا دل مطمئن نہ ہو، جب تک پانی بہاتا رہے ہمارا دل مطمئن ہو جائے کہ ہاں اب کپڑا پاک ہو گیا، یہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اور اس کے اندر جو ہے بڑی بے احتیاطی کی جاتی ہے۔ جب ہم کپڑے دھوتے ہیں گھر کے اندر، جو لیڈیز وغیرہ ہوتی ہیں کپڑے دھوتی ہیں تو کپڑے ناپاک بھی ہوتے ہیں، پاک کپڑے بھی ہوتے ہیں، اب وہ دونوں کپڑے ایک ساتھ مخلوط ہو کر دھوئے جاتے ہیں۔ ہمیں اس کے اندر احتیاط کرنی چاہیے کہ جب دونوں کپڑے مخلوط ہو کر دھوئے جائیں گے تو جو پاک کپڑے ہیں نا اس کے ساتھ وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ ہمیں یہ احتیاط کرنی ہے کہ جو کپڑے ناپاک ہو جائیں پہلے اسے اچھی طریقے سے پاک کر لیں، پھر جب ہم دھوئیں تو ایک ساتھ دونوں کو مخلوط کر کے دھوئیں گے تو دونوں کپڑوں جو ہے دونوں کے دونوں پاک ہو جائیں گے۔ اگر ناپاک کپڑا ہے اور ساتھ میں پاک کپڑا ہے دونوں کو مخلوط کر کے دھوئیں گے تو کپڑے جو ہے ناپاک ہو جائیں گے۔ اس کے اندر جو ہے اچھی طریقے سے احتیاط کرنی ہے۔ مشین وغیرہ کے اندر جب ہم کپڑے دھوتے ہیں تو تمام کے تمام کپڑے ایک ساتھ ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کپڑا کون سا پاک ہے ناپاک ہے۔ جب کپڑا ناپاک ہو تو اسی وقت فوراً سے ہم کپڑے کو پاک کر لیں۔ اب آتے ہیں نجاست خفیفہ کی طرف، ہلکی نجاست۔ اگر کپڑے کی چوتھائی پر لگ جائے، کپڑے کا چوتھائی حصہ دیکھ لیں، اس کا دور کرنا ہم پر لازمی ہے، دور کریں گے اور ہم نماز ادا کریں گے تو نماز ادا ہو جائے گی۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم نے غسل کے حوالے سے سنا اور کپڑے کو پاک کرنے کے حوالے سے سماعت فرمایا، کس طریقے سے کپڑے کو پاک کیا جائے، کس طریقے سے غسل وغیرہ کیا جائے۔ تو یہ جہاں طہارت کا مرحلہ آج اختتام پذیر ہوا، انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلی ٹرانسمیشن کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ اور ہر پیر کو بھی کرم قرآن ٹرانسمیشن منعقد کی جاتی ہے جس کے اندر جو ہے کلام پاک کی تفسیر کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس سے مسئلے اخذ ہوتے ہیں وہ بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ محترم اور مکرم ناظرین کرام، یہ بھی آپ دیکھیں اور اس کا حصہ بنیں اور زیادہ سے زیادہ اس ٹرانسمیشن کو شیئر کریں، اور اس کے ساتھ جو ہے ہمارے علم کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ ہے حدیث مبارکہ بھی ہے تم میں سے بہتر ہوئے خود علم سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔ تو زیادہ سے زیادہ اس چیز کو ہم شیئر کریں، دوسروں کے علم کے اندر بھی اضافہ ہوگا اور ہمارے جو ہے ہم تو علم دین سیکھ رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہو، ہم بھی فائدہ حاصل کریں تو دوسروں کو بھی فائدہ حاصل، اس چیز کو زیادہ سے زیادہ ہم شیئر کریں اور ثواب داریں حاصل کریں۔ محترم اسلامی بھائیو، انشاءاللہ العزیز پیر والے دن کرم قرآن ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آئیے اختتام کی طرف چلتے ہیں اور دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان۔ یا الہ العالمین، جو ہم نے آج مسائل فقہیہ سماعت فرمائے اسے مولا کریم یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم جو ٹرانسمیشن چلا رہے ہیں ہمارے محترم اسماعیل بھائی، مولا کریم ان کے علم میں اور عمر میں اضافہ فرما، مولا کریم خانقاہ مخدومیہ کے اندر مولا کریم اس خانقاہ کو مولا کریم تا قیامت تک شاد و آباد فرما، مولا کریم ہمارے میاں صاحب کی جو ہے توسط سے جو ٹرانسمیشن چلائی جا رہی ہے، مولا کریم ان کے بھی علم میں عمر میں عمل میں برکت عطا فرما، مولا کریم ان کا سایہ ہم پر دائر قائم دائم فرما، مولا کریم اسی طرح ہم تمام کو علم دین سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔